جو ہے نا ظاہر بات ہے جو ہے نا جب رمیز راجہ صاحب کے بعد جو ہے جب نجم سیٹھی نے جو ہے وہ کمان سنبھالی تو اتنا کچھ بگڑ چکا تھا کہ 4 سال تک اتنا کچھ بگڑ چکا تھا کہ آپ اس کو ٹھیک کرنے میں آپ کو بہت بڑا ٹائم چاہیے. اور نجم سیٹھی کے ساتھ ان کے ساتھ ایک جو ہے نا ایکسپیرینس جو پورے ایکسپیرینس ٹیم ہے وہ اس کو چاہیے تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا شکیل شیخ صاحب جو ہے آلریڈی پہلے بھی نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پچھلے 3 سال کام کر چکے تھے اور بورڈ آف گورنر کے بھی رہ چکے ہیں اور ان کو گراس روٹ لیول پہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا کمان حاصل تھی اور ہے بھی. تو اور اس کے علاوہ جو ہے جس طریقے سے انہوں نے جو ہے ڈومیسٹک کے اندر جو ہے اور نچلے لیول پہ گراس روٹ لیول پہ کام کیا ہوا ہے, ان کا جو جیسے کلب ہے ڈائمنڈ کلب ہے اور وہاں پر جو ہے جو کرکٹ اسلام آباد میں ہو رہی ہے اس میں مین پلر کی حیثیت سے رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کافی سارے پلیئر پاکستان کو دیے بھی ہیں اور اس وقت جو ہے آلریڈی کام کر بھی ہیں. جہاں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں شکیل شیخ صاحب جو ہے نا جس انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا. پچھلے دنوں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ بہت زیادہ جو ہے اخبار میں بھی اور مختلف جگہوں پہ آ رہا تھا کہ میں بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے چیف سلیکٹر بن جائے, مگر انہوں نے ایک سٹیپ اپنے آپ کو پیچھے کیا کہ انہوں نے بولا نہیں میرا جو ہے نا کام جو ہے چیف سلیکٹر کا نہیں ہے, میرا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے, بلکہ میں جو ہوں ڈومیسٹک لیول پہ اور جو ہے جو ڈومیسٹک لیول پہ کام کرنا چاہتا ہوں اور ڈومیسٹک لیول پہ وہ کام کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اس وقت جو ہے نا جس طریقے سے بربادی ہوئی ہے کرکٹ کی جو پچھلے احسان مانی صاحب نے, اس کے بعد جو ہے رمیز راجہ صاحب نے جس طریقے سے 2019 کا کانسٹیٹیوشن لے کر آئے اس پہ جو ہے ڈپارٹمنٹ ختم کر دیے, ریجن سارے ختم کر دیے, سٹی کرکٹ ایسوسیشن ختم کر دی اور نئی چیزیں لے کر آگے. اب جو ہے جو جس طریقے سے جو ہے اس کے اوپر ورک آؤٹ ہو رہا ہے تو جس طریقے سے جو ہے شکیل شیخ صاحب اور سیٹھی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 45 ڈیز کے اندر جو ہے وہ جو ہے ڈپارٹمنٹ کو بھی بحال کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے ریجن کرکٹ کو بھی بحال کریں گے, سٹی کرکٹ ایسوسیشن بھی بحال ہوگی اور 45 دن کے اندر وہ الیکشن بھی کروا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہے وہ کام تو کر ہر ایک بندہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے نا ہر بندہ جو ہے چیف سلیکٹر بن جائے, ہر بندہ جو ہے وہ کوچ بن جائے, ہر ایک کی اپنی اپنی پوزیشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا ہر بندے کو اپنی کیپیبلٹی کا پتہ ہونا چاہیے اور اسی پہ بندے کو کام کرنا چاہیے. تو شکیل شیخ صاحب جس طریقے سے جو ہے نا پیچھے جو ہے نا کمیٹی کے ممبر ہیں اور وہ جو ہے نا گراس روٹ لیول پہ اور جس طریقے سے بورڈ, یعنی مظہر بھائی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کابینہ آئی ہے پی سی بی کی وہ بالکل درست آئی ہے. اب دیکھیں کابینہ تو آئی ہے, دیکھیں کابینہ اور کیا ہو سکتی ہے, جتنے ایکسپیرینس لوگ ہیں جو کہ ڈومیسٹک لیول پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تو آئے. تو اب جتنے بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی, لیکن جس طرح کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ناخوش بھی ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایج اوور, بہت زیادہ ایج کے لوگ آ گئے ہیں اس میں, جس کی 70 سال سے اوپر ایج ہے, کسی کی 60 سال سے اوپر ایج ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ان سے بہتر تھا کہ وہ طبقہ آتا جن کی 50 پلس ہو, جو کہ جنہوں نے کام کیا ہوا, جنہوں نے جدید کرکٹ کو دیکھا ہوا ہو, مثال کے طور پہ مصباح الحق ہو گئے, آپ کے انضمام ہو گئے, اس طرح کے لوگ آتے تو زیادہ اچھا نہیں تھا. دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں مینجمنٹ میں جو ہے نا, دیکھیں آپ کو کرکٹ بورڈ چلانے کے لیے تو آپ کو ایکسپیرینس لوگ ہی چاہیے ہوتے ہیں, مگر جیسے سلیکشن کمیٹی کی بات کر رہے ہیں یا پھر آپ جو ہے بات کر رہے ہیں کوچز کی باتیں کر رہے ہیں, یہ ہمارے کو نئے چاہیے, نئے لوگ چاہیے تھے, نئی ٹیکنالوجی والے, جیسے کہ مصباح کی بات کر رہے ہیں, جس طریقے سے جو ہے شاہد آفریدی تھے, اسی طریقے کے لوگ تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن کمیٹی کے اندر بھی جو ہے نا آپ کو نیا خون چاہیے تھا اور جو ہے نا آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو کہ اپنے زور بازو پہ کوئی فیصلے کر سکے, نہ کہ جو ہے وہ کوئی ایسے. ٹھیک ہے جو ہے نا اس وقت جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا ہمیں سلیکشن کمیٹی میں اور ہمارے کوچز میں جو ہے نیا خون جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے. مگر جہاں تک مینجمنٹ کا تعلق ہے, جہاں تک جو ہے نا دراصل مسئلہ یہ کہ جو مینجمنٹ کا تعلق مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا نا. مینجمنٹ بیٹھتی ہے, وہ ایک گھنٹہ اسپیچ کرتی ہے ایک بندے کو منتخب کرنے کے لیے. دیکھیں اتنا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس. اب آپ ٹو دا پوائنٹ بات کرو, کہانی ختم کرو. تفصیلات بھی شاہد آفریدی نے فیصلے کیے نا, ہم چاہتے ہیں کہ شاہد آفریدی کی طرف فیصلے ہوں. بالکل اسی طریقے سے میں بھی چاہ رہا ہوں کہ اسی طریقے سے فیصلے ہونے چاہیے. مگر جو ہے نا جس طرح بگاڑ جو ہے نا نجم سیٹھی صاحب سے پہلے رمیز راجہ صاحب اور احسان مانی کر چکے, اس کو کرنے کے لیے اس کو سر بگاڑ صرف ایک ہی تھی, بگاڑ صرف ایک ہی تھی کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن چینج کیا, انہوں نے جو ہے نا ڈومیسٹک اسٹرکچر چینج کیا, بس یہ بگاڑ تھی. اور کیا بگاڑ تھی؟ نہیں سر, اس کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنے کے بعد جو جس طریقے سے پورے کے پورے کل سٹی کرکٹ جو ہے نا خوشی کی لہر ایک جو کہتے ہیں نا وہ دوڑ گئی سر اس کے فیصلے کے بعد. وہ خوشیاں تو لوٹانی چاہیے. دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ خوشیاں آئیں, لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹر کہاں تھے. آپ مجھے بتا دیں کتنے ڈپارٹمنٹ کے لڑکے جو ہے نا وہ کھیل پاتے تھے, کتنا کچھ ہوا کرتا تھا جو کہ اس دفعہ نہیں ہوا. پہلے بھی مایوسی تھی. ڈپارٹمنٹ کی بات ہوئی, تھوڑی دیر بعد میں تھوڑی سی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا آپ سے. مظہر صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. جہاں جعفر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ 2019 کا کانسٹیٹیوشن تو صرف بگاڑ تھا, مگر اس کے اندر کتنا بگاڑ تھا وہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اتنا بڑا بگاڑ تھا کہ سر وہ 4 سال تک اس 2019 کے کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکے.
تو اتنا بڑا بگاڑ تھا, کتنا بڑا بگاڑ تھا. اب اس بگاڑ کو صحیح کرنے کے لیے آپ یہ بولیں کہ فوراً ہو جائے گا, ایسا نہیں. اچھا آپ کہتے ہیں کہ 70 سال کے, 50 سال کے, 70 سال کے اور 60 سال کے لوگ ہیں, وہ ایکسپیرینس لوگ ہوں گے جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنائے ہوئے ہیں, جو انہوں نے جہاں ہڈن چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کو نکالنے کے لیے سر یہ ایکسپیرینس لوگ ہی چاہیے ہوں گے. بالکل ایکسپیرینس لوگ ہی چاہیے, ان پہ